پریشانی یا امیری غریبی دیکھ کر نہیں آتی، چھوٹا بڑا دیکھ کر بھی نہیں آتی، نیک کو بھی آتی ہے، بد کو بھی آتی ہے، امیر کو بھی آتی ہے، غریب کو بھی آتی ہے، جوان کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے۔ غموں اور پریشانیوں کا جو معاملہ ہے یہ انسان کی زندگی کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زندگی کی گاڑی یہ پریشانی کے پہیوں پہ چلتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک ایسی زندگی گزاروں، ایسا وقت گزاروں کہ جس میں کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس کے لیے اس کو جنت میں جانا ہوگا۔ کہ جنت میں نہ غم ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کوئی دکھ ہے۔ غم و حزن یہ جنت میں نہیں ہے، وہاں صرف خوشی ہے، راحت ہے۔ لہذا یہ مائنڈ بنانا ضروری ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں غموں سے واسطہ، غموں سے پالا، پریشانیوں سے کچھ نہ کچھ تعلق ہمارا رہے گا، کم یا زیادہ۔ لیکن جب ہم اپنی دین کو، شریعت کو، اسلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں غموں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ لہذا آج کچھ میں پریشانیوں اور غموں سے، تنگ دستیوں سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے، اور بنیادی بات کروں تو فکروں سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے۔ کہ ہم میں سے ہر ایک تقریباً فکروں میں مبتلا ہے۔ ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں کبھی اتنی نہیں بکی جتنی ان 25-50 سالوں میں بکی ہیں۔ اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو پر بات کریں تو ڈپریشن کی، ٹینشن کی، شوگر کی، ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسنز جتنی پچھلے چند سالوں میں دنیا بھر میں بکی ہے، اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز کے اندر، وہ اسٹریس کی دوائیاں اب بہت بک رہی ہیں۔ یہ سب چل رہا ہے۔ ہم دوائیں کھا کر اپنی فکروں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ایسا ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ہم۔ تو گھبرا کر مرنے کی تمنا کرنی بھی نہیں چاہیے۔ میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں بیان کروں گا آج۔ ہمارے مکی مدنی آقا، ہمارے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غموں اور فکروں سے بچنے کے طریقے بیان کیے۔ اس کو سنتے ہیں اور اپنے غموں اور فکروں کے تعلق سے غور کرتے ہیں۔ پہلی حدیث سنیے، اور یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا، جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا، اور وہ ہے آخرت کی فکر، اور وہ ہے آخرت کی فکر ہے، تو اللہ پاک اس سے اس کی دنیا کی فکروں کے لیے کافی ہے۔ اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں مشغول رہیں، دنیا ہی کے معاملے میں مشغول رہیں، تو اللہ پاک کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی فکروں کو ڈائیورٹ کرنے، کنورٹ کرنے کے تعلق سے رہنمائی فرمائی کہ اپنی فکروں کو آخرت کی فکروں میں ڈال دو۔ آخرت کی فکروں میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، قبر کے تعلق سے، حشر کے تعلق سے، ایمان کی سلامتی کے تعلق سے، نزاع کی سختیوں کے تعلق سے، فیصلے کے تعلق سے کہ میرا قیامت کے دن فیصلہ کیا ہوگا، قبر میں میرا کیا معاملہ ہوگا، کہ حدیث پاک میں آتا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ فکر لگ جائے گی، یا میری قبر کا کیا معاملہ ہوگا، نزاع کی سختیاں ہیں، قبر کا دبانا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے قبر نہیں دبائے گی، یہ طے ہے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مردے کو قبر نہ دبائے، یہ فائنل ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ اس طرح دبائے گی جس کے مجرم کو دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، یا پھر نیکوکاروں کو ایسے دبائے گی جیسے ماں بچھڑے لال کو دباتی ہے۔
دبائے گی ضرور قبر، یہ یاد رکھیے گا. ہمیں قبر کے دبانے کو بھولنا نہیں چاہیے. اگر میں صرف اسی پر بیان کروں فکر آخرت پر تو خالی اس کے تعلق سے ہی ایک پورے بیان، حشر کا بیان الگ بنے گا، قبر کا بیان الگ بنے گا، نزاع کی سختی کا بیان الگ بنے گا، ایمان کی سلامتی رہنے نہ رہنے کا بیان الگ بنے گا، محشر کی گرمی کا بیان الگ بنے گا، میزان پر کھڑے ہونے کا بیان الگ بنے گا، پل صراط کا بیان الگ بنے گا، فیصلے کا بیان الگ بنے گا. یہ مطلب اللہ تعالیٰ پورے بیانات ہیں، پوری سپیچز ہیں، پورے بیانات ہیں. مگر ان فکروں کو ہمیں غور تو کرنا ہے نا. تو جو اپنی فکر کو آخرت کی فکر کر لے گا، اللہ پاک دنیا کی فکروں کے لیے اس کے لیے کافی ہے. یعنی گویا اللہ پاک اس کو دنیا کی فکروں سے کس طرح آزاد فرمائے گا، وہ اس کی رحمت جانتی ہے، وہ اس کی کریمی جانتی ہے. یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ دنیا کی تمام چیزیں چھوڑ کر بندہ ایک طرف ہو جا رہا. رہبانیت کا اسلام و دین درس نہیں دیتا. روزگار، کام کاج یہ درست ہے. مسجد میں کونے پر پڑے رہ کر ہاتھ یوں رکھنا، اس کو دین نے پسند نہیں کیا. ہمارے صحابہ کرام علیہ مرمت بازاروں میں ہوتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، بہت سارے کام کاج کرتے تھے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے. تو اس کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہوتا جو یہ بات کی جا رہی ہے. لیکن بات یہاں سمجھنی ہے کہ جب ایک شخص آخرت کی فکر کرے گا، لازمی تو وہ حرام سے بچے گا، ناجائز چیز سے بچے گا. میں آپ کو ایک بات حدیث سے بتاتا ہوں کہ بچنے کی سوچ کیا ہوتی ہے. جو بات چلی ہے تو اس سے مجھے ایک حدیث یاد آئی. یہ حدیث بھی سورہ طلاق میں جو تقوی کا جہاں بیان ہے اس کے تحت اس کی تفسیر میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے. اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے. حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ان کے بچے کو مشرکین نے قیدی کر لیا، قید میں لے لیا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکوں نے میرے بچے کو قید میں لے لیا ہے، کیا کروں میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی. اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی ناداری یعنی مالداری نہیں ہے، غربت ہے، محتاجی ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ آقا میری تو کیفیت یہ ہے اور میرے بچے کو انہوں نے قیدی کر لیا ہے. تو اپنی غربت اور اپنی پریشانی کا بھی ذکر کیا اور اپنے بچے کے قید میں جانے کا بھی ذکر کیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1، اللہ پاک سے ڈرتے رہو. نمبر 2، صبر کرو. نمبر 3، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کرو. 3 باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1، اللہ پاک سے ڈرتے رہو. نمبر 2، صبر کرو. نمبر 3، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو. آپ گھر تشریف لے گئے اور گھر تشریف لے جا کر اپنی بچوں کی امی زوجہ کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر عمل شروع کر. انہوں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. پڑھنے کی تو یہی چیز تھی، 2 تو کرنے کی تھی، اللہ سے ڈرتے رہو اور صبر کرو، اور تیسری چیز پڑھنے کی تھی. انہوں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا. ابھی شروع کیا، تھوڑی دیر ہوئی کہ دروازہ بجا، دروازہ کھولا اور سامنے بچہ کھڑا ہے. اب واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ بچے نے بتایا کہ وہ جو مجھے قیدی میں رکھا تھا، جنہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا، وہ کسی کام میں مصروف ہو گئے، غافل ہو گئے، اور میرے لیے نکلنے کا اچانک راستہ بن گیا. اور میں نکل کر آیا تو آتے آتے 100 اونٹ بھی وہ لے آئے، یا ایک روایت کے مطابق 1000 بکریاں لے آئے اور لے کر یہ گھر پر آ گئے. تو سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سنیے، جو میں آخرت جو میرا جو مین موضوع تھا، 2 چیزیں تھی. اب حضرت عوف بن مالک کیا عرض کر رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا یہ جو بکریاں یا اونٹ جو میرا بیٹا لے کر آیا ہے یہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ یہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے ٹھیک ہے نا، جو بھی ہے کیوں نا پانچ ہو جائے نا،
یہ پانجو ہے والا حساب نہیں ہے، ہمیں اپنا ہی ہے نا، ہمیں سب کرتے اپنے بھی کر لیتے ہیں، سب نے کیا اپنے، انہوں نے بھی تو قید کیا تھا، انہوں نے یہ کیا، ایسی کوئی ڈسکشن میں نے روایت میں نہیں پڑھی. حدیث پاک میں جو میں نے بیان کیا نا، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو بیٹا بکریاں یا اونٹ، جو دو روایت الگ ہیں، جو لایا یہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں استعمال کی اجازت دی، یعنی ان کے لیے حلال ہے. مگر بات یہ ہے کہ انہوں نے معلوم کیا، فکر آخرت معلوم کرواتی ہے، فکر آخرت پوچھواتی ہے کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، درست ہے یا غلط ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ وہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں کوئی بھی آپ میں سے بزنس کرنا چاہے تو آپ کنسرن پرسن سے کنسلٹنسی لیتے نہیں لیتے، مشاورت کرتے نہیں کرتے کہ بھائی کیا خیال ہے، ابے کروں کہ نہیں کروں. کپڑے کا کام کریں تو کپڑے والے کو پوچھیں گے، گولڈ کا کام کریں تو گولڈ والے سے پوچھیں گے، کوئی اور کام کریں اس سے پوچھیں گے، پراپرٹی کا کام ہے تو پراپرٹی والے سے پوچھیں گے بھائی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو پوچھتے ہیں ہم کرنا ہے کہ نہیں کرنا. کس سے پوچھتے ہیں؟ جس کو پتا ہے. وکیل سے نہیں پوچھتے کیا خیال ہے یار میں کپڑے کی فیکٹری لگاؤں، اور لگا بھائی میرے کو بھی ساتھ ملا لے. کبھی بھی نہیں پوچھتے. کبھی بلڈر کو نہیں پوچھتے کہ کیا خیال ہے یار یہ مقدمہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. بولا میں تو کوئی ایک ہی سے پوچھا تھا، میں بھی پھنس گیا ہوں، تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے. ہم کنسرن پرسن، یہ جملہ یاد کر لیں آج، ہم کنسرن پرسن سے مشاورت کرتے ہیں، کنسرن پرسن سے پوچھتے ہیں یہ کرو یا نہ کرو. علم کے متعلق، حرام و حلال کے مطابق جب بھی پوچھنا ہے، کنسرن پرسن عالم دین ہے. یہ ادھر بٹھا لیں آپ. عالم دین، ہر مسجد کا امام عالم دین نہیں ہے، ہر داڑھی والا، امامے والا، ٹوپی والا عالم دین نہیں ہے، ہر کالا کوٹ پہننے والا وکیل نہیں ہے، ہر سفید کوٹ پہننے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا. عالم دین الگ کیٹیگری ہے. جو عالم دین ہو، فتویٰ جانتا ہو، مسئلے کا حل جانتا ہو، حرام و حلال کی اس کے اندر جواب دینے کی اس کے اندر اہلیت اور تمیز بھی، اس کے اندر اہلیت ہونی چاہیے. اس سے معلوم کریں کہ یہ کرو یا نہ کرو. فَاسْأَلُوا اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون. فَاسْأَلُوا، تو پوچھو اہل ذکری، علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے حلال ہے؟ یہ بات اللہ کرے کہ آج ہم یاد کر جائیں. اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم لوگ بالکل پوچھتے نہیں ہیں، ہم لوگ بالکل بچتے نہیں ہیں. الحمدللہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے، سور ہم نہیں کھاتے، ہم سور نہیں کھاتے، کوئی بھی سور نہیں کھاتا. ہمارے سامنے سور رکھ دیا یا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھوک نہیں ہے. کبھی کہا ہے بھوک نہیں ہے؟ نہیں، ہم یہی کہیں گے حلال نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ جس طرح سور سکھانے سے ہم بچتے ہیں، اور خوبصورت بات ہے کہ مسلمان یہ کہہ کر بچتا ہے حلال نہیں ہے. رائٹ؟ مسلمان کیا کہہ کر بچتا ہے؟ بھوک نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، ٹیسٹی نہیں ہے، مزہ نہیں آئے گا، بدبو آ رہی ہے، نتھنگ. کوئی جواب مسلمان نہیں دیتا. مسلمان ایک ہی جواب دیتا ہے، حرام ہے. کس نے حرام کیا؟ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، میں سور نہیں کھاؤں گا. رائٹ؟ یہی جواب دیتے. یہ جواب ہم ہر حرام کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ یہ جواب سود کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ یہ جواب ہم رشوت کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ یہ جواب جوئے اور شراب کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں یہ جواب دینا آتا ہے، ابھی ہم اتنے بھی نہیں مر گئے. یہ جواب ہم دے رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ چراغ میں اگر تیل ہے تو امید باقی ہے کہ دیا جل سکتا ہے. ہمارے چراغوں میں ابھی جذبے کا، حس کا، احساس کا بھی اتنا تیل باقی ہے کہ ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں. کئی جگہوں پر ہمارے کئی لاکھوں کروڑوں مسلمان بدکاری نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ نے حرام کرا دیا. سود نہیں کھاتے، اللہ نے حرام. ایسے ہیں نا، بڑی تعداد ہے، چھوٹی تعداد نہیں ہے. کوئی سارے سود تھوڑی کھاتے، سارے رشوتیں تھوڑی لیتے، سارے حرام تھوڑی کھاتے، سارے حرام تھوڑی کماتے، سارے شرابیں تھوڑی پیتے ہیں. شراب یہ کہہ کر مسلمان منع کر رہا ہوتا ہے کہ حرام ہے. تو جس طرح ہم یہ 2، 5، 10 چیزیں یا کم یا زیادہ چیزیں کہتے ہیں، الحمدللہ ہمارا اتنا ضمیر زندہ ہے، ایمان کا بھی اتنی حرارت، ایمان کا اتنا جذبہ اللہ کی رحمت سے زندہ کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے. I can't do this.
میں یہ نہیں کر سکتا. تو یہی جواب ہم تمام ان حرام کاموں کے لیے سیکھ لیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. ایک پرنسپل یاد کر لیں بس. میں نہیں کر سکتا. وائی؟ آئی ایم مسلم. میں مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں. ایمان الحمدللہ جتنا قوی اور جتنا بڑھتا چلا جائے گا اس قدر منع کرنے کی طاقت پیدا ہوتی چلی جائے گی. گناہ چل کر سامنے آئے گا آپ منہ پھیر دیں گے کہ نہیں میرے رب نے منع کیا, میرے رب نے منع کیا. اور جو اللہ پاک کے خوف سے گناہ سے بچے گا, اللہ پاک کے خوف سے گناہ اور گناہ بدکاری اور گناہ اور برائی سے بچے گا اور اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا, تو سورہ رحمان میں ہمارا رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں, 2 جنتوں کی بشارت ہے انشاءاللہ عز و جل ملے گی جو رب کا خوف رکھے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ سے ڈرو, صبر کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو. اب اس حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث سنائی, اس حدیث میں آپ نے اپنی غربت کا بھی اظہار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو اس میں سارے حل تھے. انہوں نے اس عمل کو کیا جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا فرمایا تھا. نتیجہ نکلا بیٹا بھی گھر آیا, بکریاں یا اونٹ بھی گھر لایا اور ان کو مالدار بھی کر دیا. مالدار بھی ہو گئے, پریشانی بھی دور ہو گئی, غم بھی دور ہو گئے. کیوں؟ آقا کی بتائی ہوئی بات پر عمل کیا, نبی پاک کی بتائی بات پر عمل کیا. حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات روایت یاد آ رہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اب قرب کی التجا کی کہ جنت میں مجھے بھی آپ کی ازواج میں مجھے بھی قرب چاہیے, میں بھی وہیں آپ کے ان ازواج میں رہنا چاہتی ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ عمل ارشاد فرمائے ان میں سے ایک عمل ایسا تھا کہ آج کا کھانا کل کے لیے نہیں بچا کے رکھنا. جو عمل ارشاد فرمائے تو ایک عمل یہ بھی تھا کہ آج کا کھانا کل کے نہیں بچا کر رکھنا. راوی کہتے ہیں میری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دن تک جب تک آپ حیات رہیں آپ نے آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر نہیں رکھا. ارشاد مصطفیٰ پر عمل, اطاعت و فرما برداری اسے کہتے ہیں, نہیں بچا کر رکھا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب کی بشارت جن افعال اور اعمال کے ذریعے دی تھی ان میں یہ بھی چیز شامل تھی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کو جو میں بیان کر رہا تھا وہ تھی غموں اور فکروں سے نجات. تو جو اپنی فکر کو آخرت کی فکر کر لیتا ہے اللہ پاک اسے دنیا کی فکروں کے لیے کافی ہے. اور اسی روایت کا جو اگلا حصہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا ہے ایک بار پھر سنا دیتا ہوں, اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں مشغول رہی وہ دنیا ہی کا کرتا ہے, آخرت کا ہے ہی نہیں کوئی, اس کے تصور میں بھی نہیں کہ آخرت کی کوئی بھی مجھے کوئی صورت نکالنی ہے. تو جو اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں مشغول رہی تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے. ایک اور حدیث سننا ہوتا ہوں, معجم الکبیر کی حدیث ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے آخرت کے عمل کے بدلے دنیا طلب کی اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا, اس کا ذکر مٹا دیا جائے گا اور جہنم میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا. قرآن میں اور حدیث میں یہ بات بڑی واضح طور پر ہمیں بیان کی گئی ہے کہ تم جو نیک اعمال کرتے ہو نا, اس نیک اعمال کے بدلے اپنے رب کی رحمت, اپنے رب کی رضا پانے کی بات کرو. اس کے لیے دنیا طلب کرنا, نام طلب کرنا, شہرت طلب کرنا یہ پسند نہیں ہے, اس کو منع کیا گیا ہے. سورہ شورا میں بھی ہے یہ بات, حدیث میں بھی موجود ہے. میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو ڈیفینیٹلی ایک ٹائم چاہیے, لیکن میں آپ کو حوالہ دے کر آگے بڑھ جاتا ہوں کہ یہاں جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں, چاہے کوئی بھی کسی قسم کا نیک کام کریں, زکوٰۃ دیں, صدقہ دیں, غریب کی مدد کریں, بیواؤں کی مدد کریں, یتیموں کی مدد کریں, کسی کی بھی جو ابھی ہم نیک کام جس کو ہم کہتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, سب اس پہ شامل ہیں. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرے اس عمل سے میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے اللہ پاک اپنی رحمت سے جتنا چاہے ثواب بڑھا دے, جتنا چاہے ثواب بڑھا دے, تیرے رب کی عطا میں روک نہیں, جتنا چاہے ثواب بڑھا دے. مگر یہ ضروری ہے کہ اس سے بندہ شہرت, دولت, عزت
نمود و نمائش کی طلب نہ کرے، دنیا کی کوئی چیز طلب نہ کرے، صرف اپنے رب کی رضا چاہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمزور غلاموں کو آزاد فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمزور غلاموں کو آزاد فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضور قوی غلام، طاقتور غلام آزاد کرتے ہیں، آپ کے بھی کام آتے، فرماتے کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے انہیں آزاد کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ غموں سے بچنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ہمیں جو غموں نے مارا ہے نا، اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اگر کوئی نیک اسپیشلی کسی کو کھڑا کرنے کا، کسی کو کاروبار کھڑا کر دیا، کسی کی شادی کروا دی، کسی کی مدد کر دی، کسی کے ساتھ اس طرح کا بھلا کام کر دیا، تو ہمارے مائنڈ میں ایک بات موجود ہے کہ اس سے کوئی ریٹرن ملے گا۔ ہم یہ ریٹرن کی جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا، اس نے بھی ہم کو غموں میں ڈالا ہوا ہے۔ خاص طور پہ رشتہ دار نہیں کرتا۔ آپ بہن کی مدد کرو، بولو میں جب بھی آؤں گا بہن کھڑی ہو جائے گی۔ بھائی کی مدد کروں گا، بولو جب بھی آؤں گا بھائی کھڑا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ باہر کا آدمی شاید کھڑا ہو جائے گا، گھر کا آدمی کھڑا نہیں ہوگا۔ باہر کا آدمی 4 آدمی میں بولے گا میری مدد کی، شاید بھائی نہیں بولے گا کہ میری مدد کی، مگر ثواب بھائی کو دینے میں زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پر مدد بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے۔ آپ بہن کو دیں، بھائی کو دیں، رشتہ داروں کو دیں۔ جنرلی طور پر کزنز وغیرہ میں ایک جانتا ہوں ایک شخص کو، یہ میں سمجھو کہ ایک چیزیں جو میرے مشاہدے میں آئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یار رشتہ داروں کی مدد نہیں کرنی جائے، یار اپنے کو کبھی گھاس ہی نہیں ڈالتے، یار سلا ہی نہیں دیتے۔ ابھی میں کو کیا بولوں، گھاس بکری کو ڈالتے تو انسان کا بچہ ہے، تو انسان گھاس کے چکر میں کیوں رہتا ہے؟ نہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے گھاس ڈالنے کی، نہ ڈالنے کی؟ یعنی گھاس عزت ہی نہیں دیتے، کوئی مان سمان ہی نہیں کرتے۔ آپ نے رب کے لیے دیا ہے، رب کے لیے دو، رب سے آپ ثواب کی امید رکھو۔ باقی کس نے کیا دیا کیا نہیں دیا اس کو چھوڑ دیں۔ یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کسی نے آپ پر احسان کیا ہے تو احسان فراموشی نہ کریں۔ یہ بھی بالکل اس کا مشورہ نہیں دیتا کہ آپ احسان فراموشی کریں، لیکن میں احسان کرنے والے کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر احسان کیا ہے تو کس کے لیے کیا ہے؟ عزت کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے، خاندان میں عزت کمانے کے لیے، خاندان میں مقام کمانے کے لیے، کہ سارے میرے خاندان میں واہ واہ کریں گے اس لیے کیا ہے؟ تو اب یہ سوچ لینا کہ چونکہ میرے خاندان والے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے، میں اب خاندان والوں کی کوئی مدد نہیں کروں گا، ان کو کھڑا نہیں کروں گا، ان کے ساتھ میں سپورٹ نہیں کروں گا۔ وائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرنا چاہیے۔ آپ سوچئے، ڈس اپوائنٹمنٹ کی میں بات کروں، اگر ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات کروں، تاریخ کا اتنا واقعہ میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ یاد آ گیا کہ آنکھیں کھل جاتی ہے بندے کی۔ واقعہ عفق قرآن کے اندر ہے۔ میری امی جان، میری ان پر کروڑوں مائیں ہماری قربان، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بہتان لگا، منافقین نے بہتان لگایا اور اس پر بہت ہی چرچا ہوا۔ قرآن نے عفق کو مبین کہہ کر معاملے ختم کر دیا کہ جھوٹا بہتان ہوتا ہی جھوٹا ہے، کہ یہ بہت بڑا بہتان لائے ہیں، تو یہ بات یہی ختم ہو گئی۔ لیکن اس پورے واقعے میں ایک ایسا آپ کا رشتہ دار بھی انوالو ہو گئے تھے کہ جن کے ساتھ صدیق اکبر صلہ رحمی اور اچھا سلوک کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اب بیٹی پر بات آئی تھی، باپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ نے قسم لے لی کہ میں اب ان کی مدد نہیں کروں گا جو ان کے ساتھ میں سلوک کرتا تھا۔ آپ نے قسم لی، اللہ پاک کی قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کا پیغام ملا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی، آیت تو میرے آقا کے سینہ اقدس پر نازل ہوئی نا، جب آپ نے یہ پیغام اپنے یار غار یار مزار کو سنایا تو آپ نے کہا میں بالکل بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، اور آپ نے ان سے اپنا وہ سلوک جاری کر دیا، منقطع نہیں کیا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، خوش رہنا چاہتے ہیں، بغیر ٹیبلٹ کے سونا چاہتے ہیں، بغیر ٹیبلٹ کے سونا چاہتے ہیں، معاف کرنا اختیار کریں، درگزر کرنا اختیار کریں۔ انتقام بدلہ سونے نہیں دیتا، اور معافی جو ہے نا وہ سکون فراہم کرتی ہے۔ بعضوں کی طبیعت میں ہی ان کو کہتے ہیں منتقم المزاج ہیں،
ان کی طبیعت میں انتقام چھپا ہوا ہوتا ہے، جہاں موقع ملے گا بدلہ لے لیں گے. وہ منتقم المزاج ہوتا ہے، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں منتقم المزاج ہوں، یعنی میرے مزاج میں انتقام ہے. یہ دوستوں میں بھی چلتا ہے، بے عزتی کرو ایسا دل میں رکھے گا، جہاں موقع ملے گا وہاں اپنا کام پورا کر دے گا. میں نے بدلہ لے لیا. بدلہ کیوں لیتا ہے بھائی؟ معاف کر دینا یار، معاف کر دو. غموں سے بچنے کے لیے معاف کرنا اختیار کرے. غموں سے بچنے کے لیے عوام سے صلہ نہ لیں. اگر غموں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی بارگاہ سے ملنے والے اجر پر نظر رکھے. بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. تو اللہ پاک ہمیں ان بنیادی اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے غم اور ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں اور اللہ پاک کی ہمیں رضا نصیب ہو. اس کے علاوہ اور بھی میں آپ کو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا، جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا، اللہ پاک اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. میں نے ایک دفعہ ایک ہمارے مفتی صاحب ہیں، بہت پرانے بزرگ ہیں، میری ان سے کافی اچھے مراسم تھے. تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت چل رہی تھی. مفتی صاحب کیا کریں، زبان گناہ سے بچانا مشکل، آنکھیں گناہوں سے بچانا مشکل، دل گناہوں سے بچانا مشکل. یعنی دل، جہاں ہاتھ پاؤں پیر تقریباً ہر جگہ مبتلا ہے، مبتلا. کہاں سمجھ نہیں آتی کیا کریں. باہر جاؤ تو لگتا ہے آنکھیں گھر پہ رکھ کر کیوں نہیں نکلے، دوستوں میں جاؤ تو لگتا ہے کان گھر رکھ کر کیوں نہیں آئے. نہ کان غیبت سے بچ پاتے، نہ زبان، نہ آنکھ بد نگاہی سے بچ پاتی. بڑے برا حال ہے ہم لوگوں کا. میں ایسے ہی بات کر رہا تھا، مجھے انہوں نے بڑی پیاری بات کی. کہا جب ایسے حالات ہو نا تو عمران استغفار کی کثرت کیا کرو، یعنی گناہوں سے معافی مانگا کرو. یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، استغفار کی کثرت کرے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے کہ آپ نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. ایسی جگہ سے رزق دے گا. اور آتا ہے تقوی اختیار کریں، ہم استغفار کریں، اللہ کے دین کے لیے وقت دیں، اللہ کے دین کے لیے وقت دیں. اللہ پاک راستے کھول دیتا ہے. کوئی آپ کے کام کو وقت دیتا ہے، آپ کتنے خوش ہوتے ہو. کوئی آپ کے کام کو وقت دیتا ہے، آپ کتنے خوش ہوتے ہو. تو جو اللہ کے دین کو وقت دے گا، اللہ پاک اس سے کتنا راضی ہوگا. جو آپ جس سے راضی ہوتے ہو اسے آپ اپنی اوقات کے مطابق نوازتے ہو، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے اپنے رحمت کے مطابق نوازتا ہے. رب کو راضی کرنے والا، اور رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے دین کا کام کرنا پڑتا ہے، اس کے دین کو وقت دینا پڑتا ہے، اس کام کو وقت دینا پڑتا ہے جو کام اس نے اپنے نبیوں سے لیا، جو کام اس نے اپنے ولیوں سے لیا. اور وہ دین کا وقت، دین کے لیے وقت ہے. ہم صبح سے لے کر رات کر دیتے ہیں. ایک بار رات کو سونے سے پہلے یا بستر پر جب بھی آپ جاتے ہیں، جانے سے پہلے آپ ایک بار چلے سر پر ہاتھ تک کے ایک بار سوال کر لیں، آج کے پورے دن میں تو نے دین کو کیا وقت دیا، اپنے مذہب کے لیے کیا کیا. میں وہاں سول کوریا میں تھا، وہاں کی یونیورسٹیز کے اندر کافی پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کے ساتھ ایک میٹ اپ تھا. وہیں کسی مسجد کے اندر ہم جمع ہوئے تھے. وہ طرح طرح کے اپنی پی ایچ ڈی مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے، فلاں پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، فلاں، سارے تقریباً پی ایچ ڈی کر رہے تھے. ہمارے یہیں کے تھے، اہل محبت تھے. تو میرے کو پایا، آپ پی ایچ ڈی کر تو لوگے، لیکن کبھی سوچا کہ آپ کی اس پی ایچ ڈی سے، آپ کی اس کوالیفیکیشن سے آپ کے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. اچھا اب میرا منہ دیکھ رہے ہیں. یعنی ان کے لیے گویا کہ ایک نیا کوشچن تھا. یہ ایک نیا سوال کیوں قائم ہو گیا کہ آپ کو اللہ نے جو نعمت دی، اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی، اللہ نے جو آپ کو عقل دی، اللہ نے آپ کو جو سہولت دی ہے، اللہ نے جو آپ کو جو بھی اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس نعمت کو ہم اپنے دین کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں. اور اس کی ایک برکت یہ ہے کہ جتنا ہم اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں گے، اللہ پاک اس صلاحیتوں میں اور برکت عطا فرما دے گا.
عقل استعمال کرے اللہ عقل میں برکت دے گا، وقت کو استعمال کرے اللہ وقت میں برکت دے گا، مال کو استعمال کرے اللہ مال میں برکت دے گا. یعنی جو چیز اللہ کے نام پر خرچ ہو جاتی ہے نا، یا میں یوں کہوں کہ جو شے اللہ کے نام پر قربان ہوتی ہے اللہ پاک اسے برکت عطا فرما دیتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. بکری کتنے عرصے میں بچہ پیدا کرتی ہے؟ ایک ٹھیک ٹھاک مہینے لگتے ہیں، ایک پیریڈ ہے. ایک ساتھ کو 10 بکری، ایک بکری 10 بچے نہیں پیدا کر دیتی. گائے، مرغی، یہ سارے مطلب ان کی ایک ڈیوریشن ہے انڈے دینے کی، بچہ پیدا کرنے کی. کتیا ایک وقت میں کئی بچے جن دیتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے کئی جانور جو ایک وقت میں کئی بچے جن دیتے ہیں. مگر یہ جن کا میں نے کہا مرغی، مرغا جو اس کو آپ مرغی بولیں، بکری بولیں، گائے بولیں، اس طرح کے جو جانور ہیں یہ اللہ کے نام پر یہ کٹتے ہیں، یہ اللہ کے نام پر قربان ہوتے ہیں. حج کے دنوں میں مینا میں لاکھوں کی تعداد میں کٹتے ہیں، اور بقرعید کے دنوں میں کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں کٹتے ہیں. کبھی کمی آئی ہے ان میں؟ کبھی کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ اللہ کے نام پر یہ جانور صدقہ کیے جاتے ہیں. جو چیز اللہ کے نام پر صدقہ ہو رہی ہے، جو چیز اللہ کے نام پر جا رہی ہے نا، اللہ پاک کبھی اس کی نسلوں میں کمی نہیں آنے دیتا. اللہ پاک کبھی اس کی نسلوں میں کمی نہیں آنے دیتا. کروڑوں کروڑوں مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی یہ جانور کھاتے ہیں، لیکن کبھی اربوں کے اربوں جانور کٹتے ہیں روزانہ، پتہ نہیں کتنے کٹتے، کتنے بکتے ہیں، لیکن کبھی ان کے اندر آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک قحط آیا ہو. اور انشاءاللہ نہیں آئے گا، اللہ نے چاہا نہیں آئے گا، اللہ نے چاہا. ڈر و خوف اپنی جگہ پر ہے، مگر رب نے چاہا تو نہیں آئے گا. اب ہمارا رب اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو بھی کرتوت ہیں وہ ہمارے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، ہمارے برے کاموں سے درگزر فرمانے والا ہے. استغفار کی کثرت کریں. انشاءاللہ جب اس طرح کا آپ اپنا وقت دیں گے، یہ خود آپ کو غم اور پریشانیوں سے بچائے گا. میں اٹلی کے ایک شہر میں تھا، تو وہاں پر 3 دن میں نے وہاں گزارے تھے. دعوت اسلامی کا ایک جدول تھا، تو وہاں پر میرے ساتھ ایک وہاں کی ایک سمجھے کہ ایک بزنس مین تھا، بڑا بزنس مین تھے ماشاءاللہ. ساتھ تھے، 3 دن ساتھ رہے. آخری دن جو تھا میرا بیان بھی تھا، بیان کے بعد تھوڑا ایک وقفہ تھا، تو مجھے اپنے گھر لے گئے چائے پلانے کے لیے. اب میں ان کا آپ کو اسٹیٹمنٹ سنا رہا ہوں. مجھے کہنے لگے عمران 2 راتوں سے، کیونکہ تیسری رات تو وہ تھی جو میں ان کے گھر میں چائے پی رہا تھا، بولے عمران 2 راتیں ہو گئی ہیں میں نے نیند کی گولی نہیں کھائی، ورنہ مجھے نیند کی گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی برسوں سے. 2 دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں اور مجھے نیند آتا ہوں، مجھے نیند آ جاتی ہے. انشاءاللہ آج بھی آ جائے گی. میں نے کہا کتنے برس ہو گئے؟ تو اتنے سالوں سے میں نیند کی گولیاں کھا رہا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر بھی آپ کو کوئی ایسی دوائی شاید نہیں دے گا کہ آپ کی نیند کی گولی یوں چلی جائے گی. یہ دین کے کام کی برکت تھی جو آپ کی نیند کی گولی چلی گئی. جب 2 راتیں رائے خدا میں دی، 2 دن رائے خدا میں دی، اللہ نے یہ صحت عطا کر دی. 12 مہینے دے دو گے تو اللہ پاک کتنا نوازے گا. وہ سمجھنے دورا آپ بھی مانتے ہیں یہ باتیں اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتی. وقت دینا، یہ کرنا، لیکن یہ بات طے میرے پیارے سامنے، غموں کو، پریشانیوں کو اللہ کی محبت دور کر دیتی ہے، اللہ کی رضا دور کر دیتی ہے. دین کے لیے کام کرنا یہ ان چیزوں کو دور کر دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی راہ میں وقت دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور ایک پریشانی کا حل، پریکٹیکل حل ایک ہے عملی طور پر، کہ جب بھی پریشانی آئے نا تو بڑی پریشانی کو یاد کریں، تو جو آئی ہے نا وہ چھوٹی لگے گی. ایک شخص اپنے ملازم کے ساتھ کشتی میں جا رہا تھا، اور ملازم پہلی بار بیٹھا تھا کشتی میں. اب جیسے کشتی میں بیٹھا تو کشتی نے تو ہچکولے لینے شروع کر دیے، ہلنی شروع ہو گئی. اور وہ ملازم ہوتا وہ نے چیخنا شروع کر دیا، بچاؤ میں مر گیا، بچاؤ میں مر گیا. اب کشتی کے جو پیسنجر تھے وہ پریشان، جو مالک تھا وہ پریشان، اب اس کو چپ کیسے کراؤں. کشتی میں ایک سمجھدار آدمی بیٹھا تھا، کہا حضور کا اجازت ہو تو میں چپ کراؤں. کہ تم کو آتا ہے چپ کرانا؟ کہا اجازت ہو تو چپ کرا دو اس کو. اجازت ہے؟ کہاں اجازت ہے، چپ کر اس کو، چپ کرا دو. مشکل کر دیا. اس کو اٹھایا پانی میں پھینک دیا، اٹھایا پانی میں پھینک دیا. اور بچاؤ بچاؤ بچاؤ، میں ڈوب گیا، میں مر گیا، میں ڈوب گیا، میں مر گیا. زیادہ چیخنے لگا.
تھوڑی دیر کے اس کو بال سے پکڑا, اٹھایا, کشتی میں ڈال دیا. اب دبک کے بیٹھ گیا, چپ رہا, آواز نہیں ہے, بولا سب چپ ہو گیا. کہ یہ کیوں کیا تو نے, کیا ہے یہ؟ بولا میں نے اس کو چھوٹی سے بڑی مصیبت میں ڈال دیا, چھوٹی مصیبت سے اس کو بڑی مصیبت میں ڈال دیا. جب میں نے اس کو پانی میں پھینکا تو سمجھ گیا کہ وہاں تو خالی کشتی ہل رہی تھی, یہاں تو میں ہی گیا. لیکن جب پھر یہ کشتی میں آیا تو اب اس کو یہ مصیبت اس سے چھوٹی نظر آنے لگی, اس کو صبر آ گیا. تو جب بڑی مصیبت کی طرف غور کریں گے نا, تو جو آئی ہے نا یہ مصیبت کم لگے گی اور پریشانی کم لائے گی, اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھائے گی کہ اللہ نے مجھے بچا. کسی کے سر میں درد ہوتا ہے, حضرت رابعہ بصری علیہ رحمان نے ایک نوجوان کو دیکھا سر پہ پٹی باندھ کے جا رہا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ تجھے تیرے رب نے ایک جگہ تکلیف دی, تو اس کا اعلان کر رہا ہے, تجھے تیرے رب نے پورے جسم میں راحت دی, کبھی اس کا اعلان کیا ہے؟ ایک جسم کے ایک حصے میں تکلیف دی تیرے رب نے کہ تیرے سر میں درد ہو گیا, تو پٹی باندھ کے دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میرے رب نے میرے سر میں درد کر دیا ہے, اور تیرے پورے بدن میں تیرے رب نے تجھے راحت دی ہے, مگر تو نے کبھی اس کے لیے کوئی پٹی نہیں باندھی کہ میرے رب نے میرے کو راحت دی ہے. ہاتھ میں بھی راحت, گھٹنے میں بھی راحت, قدموں میں بھی راحت, ہر جگہ راحت ہی راحت ہے. تو یہ بھی ایک وے ہے اپنے رب کی طرف آنے کا, شکر کا پہلو پانے کا, اور سکون کی نیند سونے کا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو پریشانیوں کے کچھ مختصر سے حل عرض کر دوں, کہ یہ حل اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی پریشانیاں جو آئیں گی تو وہ اس طرح ہمارے اعصاب کو تباہ نہیں کر دیں گے جیسے ہمارے اعصاب تباہ ہو جاتے ہیں. ایک بہت ہی پیاری بات کتاب میں لکھی ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے تو یاد کرو کہ یہ جانے والی آئی ہے, مستقل نہیں آئی ہے, تمہیں صبر آ جائے گا. جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑی نہیں آئی ہے, تمہیں صبر آ جائے گا. اور جو مصیبت آئی ہے نا میرے جان و مال پر آئی ہے, میرے ایمان پر نہیں آئی ہے, تمہیں صبر آ جائے گا. اور یہ مصیبت آئی جیسے کوئی مال لایا لے گیا, چوری آیا, چور آیا چوری کر کے لے گیا. شکر کا پہلو بزرگوں نے لکھا ہے کہ شکر کا پہلو یہ ہے کہ مال کا چور آیا, مال چورا کے چلا گیا. ایمان کا چور شیطان آ کر ایمان چورا کے چلا جاتا تو کیا کرتا؟ یہ سارے مدنی پھول ہیں, پوائنٹس ہیں, چھوٹے 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 مدنی پھول ہیں, چھوٹے چھوٹے اسمال اسمال کارڈس ہیں, یوں سمجھے آپ, اقوال ہیں, یوں سمجھے آپ, جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں, پرسکون بنا سکتے ہیں, اور ایک پیسفل کمفرٹیبل لائف کی طرف ہم جا سکتے ہیں. ورنہ پھر ہائے ہوئے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, یعنی گھر میں کبھی اپنی گھر کی مطلب بچوں کی امی بیوی یہ کبھی اپنی واویلا کرے نا, اس کو بول ذرا 2 منٹ بیٹھ کے ماسی کا انٹرویو لے, ماسی کیسے جیتی ہے. اس کو صبر نہ آوے تو مجھے بولنا, پھر بھی نہ آوے تو اس کے لیے دعا کرنا. اس کو پوچھنا ہے تیرے ماسی کو پوچھتی ہے ماسی کیسے رہتی ہے. اور کبھی آپ کو پرابلم ہونا ہے کہ یار کیسے خرچہ پورا ہوگا, تو جو ڈرائیور آپ کی گاڑی چلائے نا اس کو کبھی پیچھے بیٹھ کر ایک بار پوچھ لو یار تم کیسے گزارا کرتے ہو 20-25 ہزار میں, تو اپنے کو بھی صبر آ جائے گا. مالی کو پوچھ لینا, اس سے بھی صبر آ جائے گا. یہ ہمیں صبر دینے والے لوگ ہیں, ان کو دیکھ کر صبر آ جاتا ہے اور شکر پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ بھی تو جی رہے ہیں. 7 بجے ماسی گھر سے نکلتی ہے, رات کو 8 بجے گھر جاتی ہے, کب سوتی ہوگی, کب اپنا کام کاج کرتی ہوگی, صبح پھر 7-8 بجے ہمارے گھر پر ہوتی ہے. اب اس کو پوچھو گھر کی جو مالکن ہے کہ اب تیری زندگی نے ماسی کی زندگی کو دیکھ, تجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی مطلب شہزادیوں والی زندگی دی ہے, پھر بھی ناشکری کرے گی. ہائے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے, کچھ مل ہی نہیں رہا ہے, کچھ بچ ہی نہیں رہا ہے. کیا بچے گا؟ ناشکر والوں کو کوئی بچتا ہے؟ شکر والوں کو بچے گا, ناشکروں کو کیا بچے گا؟ اگر کوئی بچانا چاہتے تو شکر پیدا کرے, اللہ دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ کی نعمت کا جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اپنی نعمت اور بڑھا دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں صبر و شکر والی زندگی دے.